دنیا کے اندر جو عقل مند اور سمجھدار ماں سمجھی جاتی ہے وہ اپنے بچوں کو صبح سکول کے لیے بر وقت تیار کرتی ہے۔ اگر 7 بجے کا سکول کا ٹائم ہے تو 6 بجے ان کے لیے کھانا، ناشتہ اور ان کا یونیفارم اور ان کے جانے کا مکمل بندوبست کر دیتی ہے کہ کہیں میرا بچہ سکول سے لیٹ نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک سمجھدار اور عقل مند بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے اس کے آفس میں یا اس کے کہیں بھی مزدوری میں جانے کے لیے بر وقت اس کا کھانا تیار کرتی ہے، اس کا لباس تیار کرتی ہے، اس کے جوتے صاف کر کے رکھتی ہے کہ کہیں میرا شوہر کام میں جانے سے یا آفس میں جانے سے لیٹ نہ ہو جائے، کہیں اس کو دیر نہ ہو جائے۔ اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھر والے تمام مرد سوئے ہوتے ہیں اور گھر کی خواتین، بیٹی، ماں، بہن، بہو، بیوی کی شکل میں وہ بر وقت صبح اٹھتی ہیں اور اٹھنے کے بعد سحری کا بندوبست کرتی ہیں، سالن کا بنانا، روٹیوں کا بنانا اور اس کے علاوہ دسترخوان کا تیار کرنا، اور وہ بر وقت اٹھتی ہیں، مرد سوئے ہوئے ہیں۔ اٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں سحری میں دیر نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح سے عقل مند اور سمجھدار جو مرد ہیں، اگر کسی نے اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر میں جانا ہو، ریلوے اسٹیشن پہ اگر ٹرین کا سفر کرنا ہے تو جو ٹرین کا ٹائم ہے اس ٹائم سے چند منٹ قبل ہی وہ اسٹیشن پہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں اور دیر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اپنے گھر کی زیارتوں کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اگر سعودیہ جانا ہو، سیالکوٹ یا لاہور کے ایئرپورٹ سے ہماری ٹکٹ ہو جائے تو ہم ایئرپورٹ پہ کئی گھنٹے قبل پہنچ جاتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ تو رات کو نیند نہیں آتی کہ کہیں فلائٹ مس نہ ہو جائے اور ہمیں دیر نہ ہو جائے، ہم لیٹ نہ ہو جائے۔ یہ ماں اپنے بچوں کے لیے تیاریاں کرتی ہے، یہ بیوی اپنے شوہر کے لیے اگر تیاری کرتی ہے، یہ گھر کی عورتیں اگر سحری کا بندوبست کرتی ہیں۔ اگر آج کا کوئی انسان اپنی ٹرین کے لیے بر وقت پہنچتا ہے، کوئی ایئرپورٹ پہ جلدی پہنچتا ہے، اور سب کا نظریہ اور سب کا مقصد یہ ہے کہ کہیں ہمیں دیر نہ ہو جائے، لیٹ نہ ہو جائے، یقین جانیے اگر ان کاموں میں ہم دیر بھی کر دیں گے، لیٹ بھی ہو جائیں گے تو ہمیں وقتی طور پہ تھوڑا سا نقصان تو ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں دائمی اور پکا کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہو سکتا۔ جبکہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں، کچھ امر ایسے ہیں، کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ایسے ہیں کہ اگر ان میں دیر ہو گئی، اگر ان میں جلدی نہ کی گئی اور انسان لیٹ ہو گیا، اللہ کی قسم ان کا پچھتاوا زندگی کے اندر بھی لگ سکتا ہے، اور ان کاموں کی دیر کا اور تاخیر کا نقصان اور خمیازہ ہمیں کل قیامت کے دن رب کے دربار میں بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ کہیں دیر نہ ہو جائے، دنیا کی تو فکر کرتے ہیں کہیں دیر نہ ہو جائے، لیٹ نہ ہو جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں کتنی فکر کی ہے ہم نے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر صرف یہی بات ہوگی کہ کیا ہم نے ان چیزوں کی طرف غور کیا ہے کہ کہیں ان چیزوں کے اندر ہماری دیر نہ ہو جائے اور ہم لیٹ نہ ہو جائے۔ سب سے پہلا حکم، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے میں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ بخاری شریف کے اندر لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، نام سعید بن معلی رضی اللہ تعالی عنہ ہے،
اللہ کے بہترین گھر مسجد نبوی کے اندر جہاں ایک نماز پڑھو 2 نفل ادا کر دو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس مسجد نبوی کے اندر نوافل کی ادائیگی کے لیے سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، نوافل کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یا سعید بن معلہ، اے سعید بن معلہ، تجھے اللہ کے پیغمبر آواز دے رہے ہیں، تم اللہ کے پیغمبر کی بات کو سنو، تم اللہ کے پیغمبر کی طرف آ جاؤ۔ سعید نے بات کو نہیں سنا ہے، نوافل پڑھ رہے ہیں۔ جب ایک رکعت پڑھ لی، دوسری رکعت پڑھ لی، اس کے بعد تشہد میں بیٹھے، درود پڑھا، دعائیں پڑھی، سلام پھیرا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لبیک و سعدیک، میں حاضر ہو گیا، میں آپ کا غلام آپ کے حکم پہ حاضر ہو گیا۔ کہا سعید مجھے یہ بتاؤ جب میں نے پہلی دفعہ آواز دی تھی تب تم کیوں نہیں آئے تھے؟ کہا اللہ کے نبی میں نوافل پڑھ رہا تھا، میں نے سوچا اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، نوافل پڑھ رہا ہوں، سلام پھیرنے کے بعد آپ کی بات کو سن لوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کے اندر لکھا ہے آپ غصے ہو جاتے ہیں، غصے سے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے سعید بن معلہ، کیا تو نے رب کا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اللہ کے قرآن کا حکم تجھے پتا نہیں ہے؟ کہا اللہ کے نبی کون سا حکم؟ کہا جہاں اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے پھر اسی وقت ان کی بات سننی ہے، کوئی کسی قسم کا عذر پیش نہیں کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے فوراً ان کی بات کو سنو، یہ قرآن کا حکم ہے، اس میں دیر نہیں کرنی۔ میں نے بخاری شریف کے اندر پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مسجد نبوی کے اندر جماعت کروائی ہے۔ آپ اپنے حجرے کے اندر چلے گئے ہیں، آپ کے حجرے کی ایک ونڈو تھی، اس کے اوپر پردہ لگا ہوا تھا، آپ کو وہاں پہ شور کی آواز اندر سنائی دیتی ہے، آپ پردے کو پیچھے کرتے ہیں اور مسجد نبوی کی طرف دیکھتے ہیں۔ 2 صحابی ہیں، ایک کا نام کعب بن مالک ہے، دوسرے کا نام ابن ابی خدرج رضی اللہ عنہما ہے۔ یہ دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے، تکرار کر رہے ہیں اور تکرار کرتے کرتے آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ پیارے نبی تشریف لاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کس وجہ سے مسجد کے اندر جھگڑا کر رہے ہو، تمہاری آوازیں کیوں بلند ہو گئی ہیں؟ وہ صحابی کعب بن مالک کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اس نے مجھ سے قرض لیا تھا، یہ واپس نہیں کر رہا ہے، آج اس کا وقت آ چکا ہے، یہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاشارہ بسبابیہ، آپ نے انگلیوں کا یوں اشارہ کیا، حضرت کعب کو انگلی کا یوں اشارہ کر کے کہا اے کعب بن مالک، اگر اس کے پاس لوٹانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، تم اس کے اوپر ایثار کر دو، تم آدھا قرض اس کو معاف کر دو۔ نبی پاک نے کوئی حدیثیں نہیں سنائی، کوئی آیات نہیں پڑھی، بڑی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، کوئی واعظ اور نصیحت نہیں کی، کوئی بیان نہیں کیا، صرف انگلی کا اشارہ کیا ہے کہ اے کعب بن مالک، میں اللہ کا پیغمبر انگلی کے اشارے سے تمہیں بتاتا ہوں، آدھا قرضہ اس کو معاف کر دو۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں قد فعلت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اشارے سے حکم دیا، آپ کے غلام نے آپ کے اشارے کو اپنے سر اور آنکھوں پہ رکھ کے تسلیم کر لیا ہے۔ آج کتنی حدیثیں آتی ہیں جن کو ہم نہیں مانتے، جمعے کے اندر واعظ ہو رہے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، مغرب کے بعد دروس ہو رہے ہیں، فجر کے بعد بیان ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ تقاریر سنتے ہیں، ویسے احادیث کو پڑھتے ہیں، قرآن کی 20 آیتیں پڑھتے ہیں، کتنے احکام ہیں قرآن کے اندر، کتنے احکام ہیں احادیث کے اندر، کہاں کہاں حکم آیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ادھر کعب بن مالک ہیں، پیغمبر کے اشارے کو مان کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے آدھا قرض اس کو معاف کر دیا ہے، اور ساتھ ابن ابی حدرج تھے، ان کو اشارہ یوں کیا کہ جا بھائی اب آدھا جو باقی قرض رہ گیا ہے اپنے گھر سے لے کے آؤ اور اس کو ادا کرو۔ وہ بھی فوراً جاتے ہیں، لے کے آتے ہیں، قرض دے دیا۔ اسی کے اوپر شاعر بول اٹھتا ہے مصور کھینچ یہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر اشارہ محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو دیر نہیں کرنی ماننے میں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بات چل رہی تھی، ایک شخص اٹھتا ہے، آپ کہتے ہیں اجلسو، یار بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی رسول باہر جوتوں والی جگہ پہ کھڑے تھے، وہ ابھی جوتا اتار کے اندر آنے والے تھے، وہ وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پیارے نبی کی نظر پڑتی ہے اور وہ کوئی عام صحابی اور شخصیت نہیں تھی، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، جن کے متعلق بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پورا احد پہاڑ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں صرف عبداللہ بن مسعود کی ایک پنڈلی کو رکھ دیا جائے۔ میں اللہ کا پیغمبر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، احد پہاڑ جو 8 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، اس کا وزن کم ہے عبداللہ بن مسعود کی ایک پنڈلی کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ یہ صحابی تھے، ادھر ہی بیٹھ کے کہا عبداللہ، یا عبداللہ ما قلتک لذالک، اے عبداللہ میں نے تجھ کے لیے تو یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، میں نے تو اندر کسی شخص کو کہا تھا۔ کہا میں تو اس لیے بیٹھ گیا تھا، میرے کانوں میں میرے رسول کی آواز پڑی تھی، میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ میں بعد میں پوچھوں اللہ کے پیغمبر کس کو کہا ہے، کیوں کہا ہے، کیسے کہا ہے۔ میں جوتوں والی جگہ پہ تھا، میرے کان میں آواز پڑی، میں نے وہاں پہ ہی ایک قدم بھی آگے چلانا گوارا نہ کیا۔ اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یہی اللہ کہتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر اسی وقت ان کی بات کو ماننا ہے، دیر اور تاخیر نہیں کرنی۔ دوسرا حکم، جب ماں باپ آپ کو کوئی بات کہیں، آپ سے کوئی کام کہیں، آپ کو کوئی حکم دیں، بیٹا یہ کام کرو، بیٹا وہ کام کرو، بیٹا ایسے کر لو، بیٹا ویسے کر لو، پھر ماں باپ کے حکم کے اندر دیر اور تاخیر نہیں کرنی۔ بخاری شریف کے اندر لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اللہ کا بہت بڑا ولی تھا، نام اس کا جرئی تھا۔ اس نے اپنے علاقے کو، گھر بار کو چھوڑا ہے، اپنی فیملی اور خاندان کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ باہر کسی جگہ پہ جا کے وہاں پہ ایک چھوٹی سی کٹیا بنا کے وہاں پہ عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے۔ پیچھے اس کی ماں جاتی ہے، ماں پیچھے سے آواز دیتی ہے، یا ابنی یا ابنی، اے میرے بیٹے میری بات کو سن لے، میں تیری ماں ہوں، میں محبت کے مارے مجبور ہو کے تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ بیٹا نفل پڑھ رہا ہے، بیٹے نے سوچا ہوگا کہ باپ بڑا ہے، نفل اس کے لیے پڑھ رہا ہوں، ماں چھوٹی ہے، اللہ خالق ہے، یہ ماں مخلوق ہے، رب کی ذات بڑی ہے، ماں کی ذات چھوٹی ہے، رب دنیا میں ماں ہے، اوپر اللہ رب العزت ہے، نفل پڑھ رہا ہوں، ماں کی بات نہ بھی سنوں گا تو کیا ہے، بعد میں سن لوں گا۔ ماں واپس چلی جاتی ہے، دوسرے دن پھر ماں آتی ہے، آواز دیتی ہے، بیٹا نہیں سنتا ہے، نفل پڑھ رہا ہے۔ تیسرے دن پھر ماں آتی ہے، آواز دیتی ہے، بیٹا نہیں سنتا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، حتیٰ کہ ماں بولتی ہے، اللہم لا تلتہ، اللہم لا تلتہ حتیٰ یوریا وجہ المومسات، اے جریج تجھے موت نہ آئے جب تک تو بدکار اور فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ پھر کیا ہوا؟ ماں کی بد دعا تھی، قبول ہو گئی۔ ایک حسین و جمیل عورت آئی، ایک نوجوان لڑکی آتی ہے، اس کے سیدھے معبد خانے میں جہاں یہ عبادت کر رہا تھا داخل ہوتی ہے، اور داخل ہو کے کہنے لگی، اے اللہ کے ولی تو میرے ساتھ برائی کرنا، میں تیرے ساتھ برائی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں تو ہر وقت عبادت کرتا ہوں، میں تو اپنی ماں کی بات کو بھی نہیں سنتا، میں تو ہر وقت رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو سجدے قیام اور رکوع اور سجود کرتا رہتا ہوں، میں تیرے ساتھ یہ منہ کالا کر کے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے کہا، اگر تو یہ کام نہیں کرے گا پھر میں تجھے ذلیل اور خوار کر دوں گی، میں تیرے نام کا ڈنڈورا پورے علاقے میں پیٹ دوں گی۔ کہا جا جا، جو کرنا ہے تو کر لے، میں تیرے ساتھ یہ برائی نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر رک کے سوچئے، ایک نوجوان لڑکی اس کو دعوت گناہ دے رہی ہے، تنہائیوں کا عالم ہے، ایک
ایک بند کمرہ ہے، وہاں پہ کون سی چیز ہے جو اس کو گناہ نہیں کرنے دے رہی؟ کون سی چیز ہے جو گناہ سے روکے ہوئے ہے؟ وہ اللہ کا ڈر ہے، وہ اللہ کا خوف ہے، وہ تقوی ہے۔ یہی رمضان کا مہینہ سمجھانے کے لیے آیا تھا، لعلکم تتقون، تم میں پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے رب نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا تھا۔ ایک دن کے لیے، پورے دن کے لیے اللہ کی حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس نے مشروب تو چھوڑ دیا، سادہ پانی حلال تو چھوڑ دیا، اس نے شرابیں نہیں چھوڑی ہیں، اس نے جائز بیوی سے تعلق تو چھوڑ دیا، اس نے حرام عورتوں سے تعلقات کو نہیں چھوڑا ہے، اس نے دودھ پینا تو چھوڑ دیا، لوگوں کا خون چوسنا نہیں چھوڑا ہے، اس نے جناب دنیا کے کھانے تو چھوڑ دیے، حرام کڑھائیاں کھانی نہیں چھوڑی ہیں۔ اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، روزے آئے اس لیے تھے، رمضان آیا اس لیے تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ عورت گناہ کی طرف بلاتی رہی، اللہ کا ولی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوا، اللہ نے اس پہ کرم اور فضل کیا، وہ عورت باہر نکلی، ایک بکریوں کے چرواہے کے ساتھ منہ کو کالا کرتی ہے، کچھ وقت گزرتا ہے، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اپنے بیٹے کو لے کے گھر میں جاتی ہے، گھر والوں نے کہا تیری تو ابھی ہم نے شادی نہیں کی، یہ بیٹا کہاں سے اٹھا کے لے آئی ہے؟ بخاری شریف کے اندر لکھا ہے جب گھر والوں نے یہ بات کی، وہ کہتی ہے آؤ باہر، میں تمہیں بتاتی ہوں میرے ساتھ کس نے برائی کی ہے اور یہ کس کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہا ہاں ہاں ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ وہ عورت باہر آتی ہے اور سیدھی اپنی پوری علاقے کے لوگوں کو لے کے سیدھا اس اللہ کے ولی کے وہ جو جھونپڑی تھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ کہا یہ ہے جس نے میرے ساتھ برائی کی ہے۔ لوگوں نے نہ او دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نہ اس سے تحقیق کی، نہ کچھ پوچھا، اس کو مارنا شروع کر دیا۔ کسی کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا تھا، کوئی سوٹا تھا، کوئی گینتی تھی، کوئی کینچی تھی، کوئی جس طرح کی بھی کوئی چیزیں تھی، لوگوں نے مارنا شروع کیا، اس کی کٹیا کو، کمرے کو گرا دیا، مار مار کے جب اخیر کر دی، وہ کہتا ہے اللہ کے بندو میری بات تو سن لو، مجھے بتاؤ تو صحیح مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ لوگوں نے کہا تجھے بتاتے ہیں، ذرا صبر تو کرو۔ مار مار کے بری حالت کرنے کے بعد کہا اب بتاؤ کیا پوچھتے ہو؟ ایک تو عورت سے بدکاری کرتے ہو، بنے اللہ کے ولی پھرتے ہو، واہ تمہارا ہمیں پتہ چل چکا ہے۔ وہ رونے لگا اور کہنے لگا ابھی 2 منٹ کے لیے رک جاؤ، کچھ لمحے کے لیے مجھے مہلت دو۔ کہا کیا کر لو گے؟ مہلت ملے گی تو تیرا منہ سارا ہمارے ساتھ واضح ہو چکا ہے اور تیرے کالے اور سیاہ کرتوت ہمارے سامنے کھل چکے ہیں۔ کہا ٹھہرو تو صحیح، 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اللہ سے کہتا ہے اللہ میں ذلیل اور خوار ہو رہا ہوں، اللہ تیرا ولی ہوں، تیرے ساتھ تعلق ہے، تو میری یہاں پہ مدد کر، میری عزت کو بچا لے، تجھے پتا ہے میں نے کچھ ایسا ویسا کام نہیں کیا ہے، اللہ تو میری عزت کو بچا۔ اللہ نے اس کو کہا ہوگا، اس کے دل میں ڈالا ہوگا، اس نے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا 2 نفل پڑھنے کے بعد اور بچے سے کہتا ہے یا عبداللہ من اباکا، اے بچے بتا، یا غلام ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اے بیٹا بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ 3 دنوں کا تھا، وہ بول کے کہتا ہے، لوگ ہنس رہے تھے، 3 دنوں کا بچہ بلا بولتا ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں جب اس نے بچے کو کہا من ابا کا یا غلام، اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے، وہ بچہ بول کے کہتا ہے ابی راعی الغنم، میرا باپ تو فلاں جگہ پہ بکریوں کو چرانے والا چرواہا ہے، اس بندے کو ذلیل نہ کرو، یہ میرا باپ نہیں ہے۔ لوگ حیران، لوگ پریشان کہ یہ تو واقعی اللہ کا پہنچا ہوا ولی ہے، یہ تو واقعی اللہ نے اس کے ہاتھ پہ کرامت کو ظاہر کر دیا ہے۔ اب لوگ اس کا ترلا کرتے ہیں، اللہ کے بندے ولی جنید ہمارے حق میں کوئی بد دعا نہ کرنا، تیری بات اللہ اتنی قریب سے سنتا ہے کہ 3 دنوں کا بچہ بول پڑا ہے، اگر تو نے ہمارے لیے کوئی بد دعا کر دی ہماری تو دنیا آخرت ذلیل و خوار ہو جائے گی، ہم تو جناب بڑے پریشان ہو جائیں گے، تو ہمارے لیے بد دعا نہ کرنا، تجھے سونے کی کٹیا بنا دیتے ہیں۔ کہا نہیں مجھے سونے کی کٹیا نہ بنا کے دو، مجھے پتا چل گیا یہ سارا ماجرا کیوں ہوا تھا۔ کہا بتا کیوں ہوا تھا؟ کہا 3 دن مسلسل میری ماں مجھے ملنے کے لیے آتی رہی تھی، ماں نے پیچھے سے آوازیں دی تھی، میں نفل پڑھتا رہا تھا، میں نے ماں کی آواز کو نہیں تھا سنا۔ آج کے نوجوانوں کو پیغام ہے، وہ اللہ کا ولی موبائل نہیں تھا چلا رہا، وہ اللہ کا ولی فیس بک پہ مصروف نہیں تھا، وہ اللہ کا دوست جو تھا وہ کوئی گیم میں نہیں تھا کھیل رہا، وہ کوئی دوستوں میں نہیں تھا بیٹھا ہوا، وہ کرکٹ
کرکٹ کے میچ میں نہیں تھا گیا ہوا، وہ دنیا کی رنگینی اور رنگ رلیاں نہیں تھا منا رہا، وہ تو اللہ کے حضور نفل پڑھ رہا تھا، ماں کی بات کو نہیں تھا سنا۔ وہ اللہ کا ولی خود کہتا ہے اصابتنی دعوت امی، اور لوگو تم مجھے کیا کہتے ہو، مجھے سارے معاملے کی سمجھ آ گئی ہے، یہ میری ماں کی بد دعا نے مجھے دنیا کے اندر ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ ماں باپ کا حکم آ جائے تو ان کے حکم کی پیروی کرنی ہے، فوراً ان کی بات کو ماننا ہے، اپنی مصروفیات کو پیچھے چھوڑ کے ان کی بات کو ماننا ہے، اس میں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اور تیسرا عمل جس میں کہیں دیر نہ ہو جائے وہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً نماز ادا کرنی ہے، کہیں اس میں دیر نہ ہو جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں کے اوپر ایک مقررہ وقت پہ فرض کی گئی ہے۔ لیٹ نماز پڑھنا یہ کوئی طریقہ مسلمانی نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صبح بھی فرشتے آتے ہیں، عصر کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں، صبح والے فرشتے عصر کے ٹائم، عصر والے صبح کے ٹائم، وہ آتے ہیں اور جاتے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم آتے اور جاتے ہیں۔ وہ جو بندے بر وقت نمازیں پڑھتے ہیں نا، جماعت کے ساتھ ٹائم سے پابندی سے کوشش کر کے نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں، فرمایا وہ فرشتے اللہ کے پاس جا کے کہتے ہیں اللہ تو سب جانتا ہے لیکن پھر بھی وہ نام لیتے ہیں، اللہ ہم جب گئے تھے وہم یصلون، جب آئے تھے وہم یصلون، اللہ فلاں فلاں بندے تھے جب ہم گئے تھے ٹائم پہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم آئے تھے ٹائم پہ نماز پڑھ رہے تھے۔ لیکن اسی کا دوسرا رخ بھی موجود ہے، بخاری کے اندر لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ ینتظرون الی الشمس، عصر کی نماز ہوتی ہے، وہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے، ابھی سورج رہتا ہے، ابھی شام نہیں ہوئی، ابھی رات نہیں ہوئی، ابھی مغرب میں بڑا وقت موجود ہے، پھر جلدی سے اٹھتا ہے، کل غراب کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، 2 سجدے مار کے عصر کی نماز کو ادھر پھینک کے آ جاتا ہے۔ فرمایا ذالک صلاۃ المنافق، یہ مومن اور مسلمان کی نماز نہیں بلکہ یہ منافق کی نماز ہے۔ نماز کا وقت ہو دیر نہیں کرنی، حدیث میں آتا ہے 3 کاموں میں جلدی کرو، ان میں تاخیر نہیں ہے، ان میں ایک کام یہ ہے جب نماز کا وقت ہو نماز پڑھو، اس میں جلدی کرو۔ اور خصوصی طور پہ جمعہ کی نماز کے متعلق آج پوزیشن کیا ہے، جب جمعہ کا خطبہ شروع ہوتا ہے 10-15 لوگ بیٹھے ہیں، 2-4-5 لوگ اور 2-4-5 بچے بیٹھے ہیں، جب جناب جمعہ ختم ہوتا ہے ابھی ٹوٹل دورانیہ 45 منٹ کا ہے، 45 منٹوں میں کیا ہو گیا ہے، کیا کر کے آگے ہیں، آخر میں جب لوگ جناب آتے ہیں ٹوٹیوں تک جگہ بھری ہوئی ہے، باہر تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں، یہی گاؤں سے آئے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سن لیجئے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں پوری سورۃ جمعہ نازل فرمائی، اور یہ حدیث مجھے بڑی پسند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے یہودیوں کو جمعے کا دن دیا، یہودیوں نے کہا اللہ جمعے کا نہیں ہفتے کا دن دے دو، ہم ہفتے کے دن عبادت کیا کریں گے، اللہ نے کہا ہفتے کے دن کر لینا۔ عیسائی آئے، اللہ نے عیسائیوں کو کہا تم جمعے والا دن لے لو، جمعے والے دن عبادت کر لینا، یہ میرا بڑا پسندیدہ محبوب ترین دن ہے۔ عیسائیوں نے کہا اللہ یہودیوں نے ہفتے والا دن لیا تھا، ہم یہودیوں سے پیچھے نہیں رہ سکتے، اللہ ہم یہودیوں سے ایک ہاتھ تو آگے جائیں گے، ہمیں اتوار والا دن چاہیے۔ یہودیوں نے ہفتے کا دن لیا، عیسائیوں نے اتوار کا دن لیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جمعے کا دن عطا فرمایا، اور قرآن میں پوری سورۃ جمعہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو، اے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والو، جب نماز جمعہ کی اذان ہو جائے سب کچھ چھوڑ دو، دکان بند کرو، تجارت چھوڑ دو، اپنی پیلی چھوڑ دو، اپنا گھر چھوڑ دو، بستر چھوڑ دو، اپنا آرام اور سکون چھوڑ دو، جلدی سے آؤ۔ اللہ کدھر آنا ہے؟ اللہ کے گھر میں مسجد میں آ کے جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ سننا ہے اور بیٹھنا ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں ہم جمعے میں آخر پہ آتے ہیں، مولوی صاحب آخری سانسوں پہ ہوتے ہیں، ہم جمعہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور باہر جا کے کہیں گے ہم نے جمعہ پڑھا ہے، ہم نے جمعہ پڑھا ہے، ہم نے جمعہ پڑھا ہے۔ توجہ کے ساتھ حدیث کو سن لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام اور خطیب مسجد کے اندر آتا ہے اس سے پہلے 2 فرشتے وہاں پہ دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں، دونوں کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے نام لکھتے ہیں جو جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب خطیب خطبہ شروع کرتا ہے وہ دونوں فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر کے اندر آ جاتے ہیں اور اللہ کی
عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہاں پہ آپ جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اسی طرح سے اللہ کے نورانی فرشتے بھی جمعہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رجسٹر بند کر کے بیٹھے ہیں، اور مجھے کسی حدیث سے یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ فرشتے بعد میں آنے والے لوگوں کا نام لکھ کے لے کے جاتے ہیں، نہیں، بلکہ جب خطبہ ختم ہوتا ہے وہ آرام سے یہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہم نے جمعہ پڑھا ہے لیکن جمعے والوں میں نام نہیں آیا۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آج صبح میں نے حدیث کو پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر سے غسل کرتا ہے، مسواک کرتا ہے اور آنکھوں میں سرما لگاتا ہے، ساتھ میں تیل لگاتا ہے، کنگھی کرتا ہے اور اپنا بہترین لباس پہنتا ہے، پھر اس کو خوشبو لگاتا ہے اور اللہ کے گھر میں مسجد میں شروع ہونے سے پہلے آ جاتا ہے، فرمایا ایسے بندے سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں جتنے قدم چل کے آیا تھا 1 سال کی تہجد کا، اور ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کسی بندے کی ہے اتنی عمر یا کسی بندے میں ہے اتنی طاقت 100 سال جو ہے وہ تہجد بھی پڑھے اور مستقل پڑھے اور کبھی چھٹی نہ کرے، یا کسی بندے میں اتنی طاقت ہے 100 سال جو ہے وہ روزے رکھے اور مستقل روزے رکھے، کبھی چھٹی نہ کرے؟ کسی میں اللہ کی قسم طاقت نہیں ہے، لیکن اسلام دین کتنا آسان ہے، دین کتنا خوبصورت ہے۔ اس 1 پونے گھنٹے کے لیے گھر سے تیاری کر کے آ کے بیٹھنا تیرا کام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب اپنے بھرے ہوئے رحمتوں کے خزانوں میں سے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی تہجد اور 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتا۔ اور میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے، آج ہم بھی حدیثیں سنتے ہیں، اس جمعے میں حدیث سنی، اگلے جمعے میں پھر وہی مسئلہ، 20 دفعہ حدیثیں بیان کر لو، مسائل بیان کر لو، عوام ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے حدیث کے اندر پڑھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا، صحابہ کرام جو گھروں سے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، پہلے بڑے بڑے قدم جو تھے وہ جناب چل کے آتے تھے، 1 فٹ کے فاصلے پہ 1 قدم رکھتے تھے۔ جب حدیث کو پڑھ لیا 1 قدم کے بدلے میں اتنا ثواب ہے، جو جمعہ پڑھنے کے لیے چلنے کے لیے آتا ہے، اللہ کی قسم صحابہ کا جذبہ یہ ہو گیا، 1 قدم یہاں پہ ہے، دوسرا یہاں پہ، تیسرا یہاں پہ، چوتھا یہاں پہ، چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چل کے مسجد میں آتے تھے کہ جمعے والا دن آتا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے اجر و ثواب کو حاصل کیا جا سکے۔ جب نماز کے لیے بلایا جائے تو دیر نہیں کرنی، لیٹ نہیں کرنا، جب جمعے کے لیے بلایا جائے تو تاخیر نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد 5واں عمل کہ جس میں ہم نے تاخیر نہیں کرنی، کہیں لیٹ نہ ہو جائیں، وہ 5واں عمل کون سا ہے؟ وہ 5واں عمل ہے کہ جب آپ کو دنیا میں اللہ نے مال دیا ہے تو مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، دیر نہ کرو۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب کسی بندے پہ موت آتی ہے فَيَقُولْ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کنجوس بندہ دنیا سے جاتے جاتے کہتا ہے اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، مجھے چند منٹوں کی زندگی دے دے۔ اللہ کہتا ہے تو نے زندگی لے کے کرنا کیا ہے؟ پچھلی بھی تو زندگی گزار کے ہے، تو نے کچھ کیا تو نہیں۔ وہ کہے گا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ مجھے زندگی دے، میں تو اتنی دولت پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ میں تو ساری زندگی رہا دھوکے میں، اب مجھے تھوڑی سی مہلت دے، میں اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات زکوٰۃ نکال کے پھر رہا ہوں اور اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگوں کے اندر شامل ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث یہ بھی بخاری کے اندر ہے، آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ فوراً اپنے حجرے کے اندر چلے گئے، اس میں تھوڑی لمحوں کے بعد آپ واپس تشریف لائے۔ صحابہ پریشان تھے کہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں اور آرام سے بیٹھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، آج کیا ہوا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے گھر میں حجرے میں چلے گئے اور بعد میں واپس آئے ہیں؟ پوچھنے والوں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے
میں نے ایسا اس لیے کیا ہے، نماز پڑھ رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ نماز سے پہلے میرے گھر میں سونے کی ایک ڈھلی پڑی ہوئی تھی، میں نے اس کو صدقہ کرنا تھا، میرے دل میں ابھی خیال آیا، میں نے کہا ذکر اذکار بعد میں کریں گے، پہلے اس کو صدقہ کر دو، کہیں یہ نہ ہو کہ میں ذکر اذکار کروں اتنے میں موت آ جائے اور میرا رب مجھے پوچھے اے میرے پیغمبر میں نے تو دنیا میں آپ کو دین اسلام کے غلبے کے لیے بھیجا تھا اور آپ دنیا میں سونا اور دنیا کا مال جمع کرتے رہے تھے، میں اس لیے جلدی سے جا کے وہ سونے کی ڈلی صدقہ کر کے واپس پہنچ گیا۔ آج کنجوسی کی حد ہے، بینک بیلنس اس قدر زیادہ ہیں، اتنی دولت، اتنا روپیہ، اتنی زمینیں، اتنے پلاٹ، اتنے مکان، اتنی دولت پڑی ہوئی ہے، غریب کو دینے کی ہمت نہیں پڑتی ہے، زکوٰۃ نکالنے کی ہمت نہیں پڑتی ہے، خیرات دینے کی ہمت نہیں پڑتی ہے، عشر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر دیکھا ہے آپ نے حالت پاکستان کے اندر، بے موسمی بارشیں ہوئی ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، فصلیں بیٹھ گئی ہیں، لیٹ گئی ہیں، کسان پریشان ہیں، تاجر برادری پریشان ہے، آخر ہوا کیا ہے؟ رب کے قرآن سے پوچھو یہ ہوا کیا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، جب میرا دیا ہوا میرے بندوں کو نہیں دیتے ہو، عشر نہیں نکالتے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، فطرانہ نہیں دیتے ہو، پھر میں رب ہوں، میں دیتا ہوں تو میں اس کو روکنے پہ بھی تو قادر ہوں نا۔ اور اٹھائیے سورۃ توبہ کو، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سورۃ توبہ کے اندر آتا ہے، سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں نا، میرے پاس اتنے تولے پڑا ہوا ہے، میرے پاس اتنے لاکھ پڑے ہوئے ہیں، میرے تو اکاؤنٹ میں اتنے ڈالر اور اتنے دینار جناب اتنے ریال پڑے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، فرمایا ان کو بتا دیں ان کے لیے خطرناک قسم کا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اور اگلی آیت یوم یحمى علیہا، قیامت کے دن وہی سونا وہی چاندی اور دروگے اور سانپ اور بچھو اور ٹھومے بن کے اس بندے کے اوپر آئیں گے، حملہ کریں گے، اس کے جسم کو کھائیں گے۔ یہ بندہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا انا کنزکا و مالکا، میں ہی وہ تیرا سونا ہوں، میں ہی وہ تیری چاندی ہوں جس کو دنیا میں جپھے مار مار کے رکھتا تھا، آج اللہ نے مجھے تیرے سونے کو سانپ کی شکل میں تبدیل کر کے تیرے اوپر مسلط کر دیا۔ اور خرچ کرنے کا کتنا ثواب ہے، اس کی طرف نہیں جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں اعتکاف بیٹھے تھے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، موجود ہے، آپ اعتکاف بیٹھے تھے، اعتکاف بیٹھے بیٹھے ایک بندہ آیا، اس کا منہ پریشان تھا، چہرے سے پتہ چل رہا تھا، وہ کہنے لگا، حضرت عباس پوچھتے ہیں بھئی کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے میرے اوپر اتنا قرض ہے، میں اتنا پریشان ہوں۔ تو کہا تمہاری کوئی مدد نہیں کر رہا؟ کہا میری کوئی بھی مدد نہیں کر رہا۔ کہا اٹھو میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ اٹھ کے باہر جانے لگے، پوچھنے والے نے پکڑا ہاتھ کو، پیچھے سے بندے نے کہا اے عباس آپ تو مسجد نبی میں اعتکاف بیٹھے ہیں، آپ کہاں جانے لگے ہیں؟ مسجد نبی سے باہر جائیں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کہا مجھے سارا پتا ہے۔ آپ کے روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہا اللہ کی قسم انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس روزے والے پیغمبر سے سنا تھا من قضا حاجت مسلمن، جس نے کسی ایک مسلمان کی ضرورت کو دنیا میں پورا کیا، فَلَهُ خَيْرٌ أَن يَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا، میری مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ کن چیزوں کی طرف چل پڑے ہیں؟ جب مال آئے، کم بھی مال آئے، اس میں سے صدقہ کرو، اس میں سے تاخیر نہ کرو۔ اور آخری دو چیزیں بیان کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک چیز ہے جس میں دیر نہیں کرنی، وہ ہے قرض کا معاملہ۔ جب کسی سے قرض لیا ہے تو اس کو دینے میں تاخیر نہیں کرنی۔ یہاں پہ کیا ہے؟ قرض لیا ہے ٹھیک ہے دے دیں گے، پہلے جب لینا تھا پھر ترلے کرتا تھا، منتیں کرتا تھا، منہ بناتا تھا، جب دینے کی باری آئی ہے تب اس کو آگے سے باتیں سناتا ہے۔ اللہ کے بندو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو اور حیران و ششدر رہ جاؤ گے آپ۔ میں نے حدیث کے اندر آج ہی پڑھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ دنیا سے رحلت فرماتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، ان کو جناب حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں وغسلہ وکفنہ، ہم نے اس صحابی کو غسل بھی دیا،
کفن بھی پہنایا، خوشبو بھی لگائی اور اس کی چارپائی کو اٹھایا، جنازگاہ کی طرف لے کے آئے، جنازگاہ کے اندر رکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ہم نے کہا اللہ کے نبی اس صحابی کی نماز جنازہ پڑھا دیں، آپ نے فرمایا علیہ دین، کیا اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں؟ ایک صحابی بولے، کہا اللہ کے نبی علیہ دیناران، اس کے ذمہ 2 دینار قرض ہیں، اس نے کسی بندے کے 2 دینار دینے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ نہیں بھائی، صلو علی صاحبکم، اپنے اس بھائی کی تم نماز جنازہ پڑھ لو، میں اللہ کا پیغمبر جو مقروض مر جائے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ آج دنیا میں بلاتے ہیں، میرا فلاں فوت ہو گیا ہے، فلاں نیک عالم کو بلا لو، وہ جنازہ پڑھا دے، دعا کر دے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے جنازہ نہیں پڑھا رہے کہ علیہ دیناران، اس کے اوپر 2 دینار قرض ہیں۔ آج کے دور کے 2 دینار اگر حساب لگایا جائے 2000 سے زیادہ روپے نہیں بنتے۔ آپ نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ حضرت قتادہ پاس کھڑے تھے، کہا اللہ کے نبی اس کو اپنی خوبصورت دعاؤں سے محروم مت کیجئے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ قتادہ وعدہ کرتا ہے کہ اس کا قرض ادا فرما دے گا، ادا کر دے گا۔ کہا ٹھیک ہے، اگر تم حامی برتے ہو میں جنازہ پڑھا دیتا ہوں۔ نبی پاک نے اس صحابی کی نماز جنازہ پڑھا دی، اس کے لیے دعائیں کر دی، قبر میں دفن کر کے ادھر بھی کھڑے ہو کے دعائیں کی۔ بعد میں وہ دن گزرا جس دن وہ صحابی فوت ہوا تھا، اگلے دن اللہ کے نبی قتادہ سے ملے، کہا قتادہ کیا تو نے اس کا قرض ادا کر دیا ہے؟ قتادہ کہنے لگے اللہ کے نبی ابھی وہ کل ہی تو فوت ہوا ہے، کر دوں گا۔ فرمایا نہیں یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ کہا اچھا اللہ کے نبی ٹھیک ہے۔ اگلے دن تیسرے دن حضرت قتادہ نے وہ قرضہ ادا کیا، 2 دینار جس کے دینے تھے، اور سیدھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس صحابی کا اپنے بھائی کا قرضہ ادا کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا الان ابرد جلدہ، اب اگرچہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی تھی، اس کے لیے دعائیں کر دی تھی، اس کو عذاب نہیں تھا ملا، اس کو کوئی اتنی بڑی ٹینشن نہیں تھی ملنے والی، لیکن قبر کے اندر وہ پریشان تھا۔ الان ابرد جلدہ، اب جب تو نے اس کا قرضہ ادا کر دیا ہے، اللہ نے اس کی قبر میں اس کے جسم اور روح کو ٹھنڈک عطا فرما دی ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی شہید کے سارے گناہ معاف ہے، سیدھا جنت میں ہے۔ کہا ہاں شہید کے سارے گناہ معاف ہے، سیدھا جنت میں ہے۔ اس کو تو دنیا میں خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، پہلے جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے، لیکن اس شہید کو بھی جنت تب تک نہیں ملتی جو شہید دنیا میں مقروض شہید ہو گیا ہو۔ جب تک پیچھے اس کا قرض ادا نہیں کیا جائے گا، اس کی روح کو بھی سکون نہیں پہنچے گا، چاہے وہ اللہ کے راستے میں شہید کیوں نہیں ہوا۔ یہ مسائل ہیں، ان میں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ آخری بات جس میں ہمیں فکر کرنی ہے کہ اس میں کہیں دیر نہ ہو جائے وہ یہ ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، میں نے کئی حدیث کی کتابوں میں حدیث کو پڑھا ہے، نسائی کے اندر بھی موجود، ترمذی ابو داؤد کے اندر، معجم الکبیر طبرانی کے اندر اور مستدرک حاکم کے اندر، اور اس کے علاوہ کئی حدیث کی کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما آتا یا راکا یا عتبتن اولا، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا آمین کہا، دوسری پہ رکھا آمین کہا، تیسری پہ رکھا آمین کہا۔ پوچھا اللہ کے نبی کیوں آمین کہہ رہے ہیں؟ کہا جبرائیل آئے تھے، انہوں نے بد دعا کی ہے۔ کون سی بد دعا کی ہے؟ کہا اس نے کہا جبریل نے من دخل علیہ شہر رمضان فلم یغفر لہ، اب عد اللہ، جس بندے نے زندگی میں رمضان کو پا لیا، پورا رمضان گزر گیا، وہ ادھر ادھر کی مستیوں میں، سحری افطاریوں کے کھوکھلے فنکشنوں میں تو لگا رہا، وہ تراویحوں کے چکر میں مسجد میں آ کے پیچھے لیٹا تو رہا تھا، وہ جناب مسجد میں درس سننے کے لیے شہرت بنانے کی خاطر اور راشن کے پیک بانٹ کے تصویریں بنانے کی خاطر وہ ادھر ادھر کے دھکے تو کھاتا رہا تھا، لیکن اس نے فلم یغفر لہ ربہ، اس نے اپنے رب سے بخشش کروا کے جنت کو حاصل نہیں کر لیا۔ فرمایا اس سے بڑا کائنات کے اندر بد نصیب اور بدبخت بندہ کوئی نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں ہاں آج 16واں روزہ ہے، 16 گزر گئے، باقی کے 13 یا 14 رہ گئے، وہ بھی گزر جانے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ رمضان آنے سے پہلے ہم رب کی بات نہیں تھے مانتے، رمضان میں بھی نہیں مان رہے۔ رمضان سے پہلے ہم پیغمبر کی حدیثوں کو نہیں تھے مانتے، ہم رمضان میں بھی نہیں مان رہے۔ رمضان آنے سے پہلے ماں باپ کے نافرمان تھے، ہم آج بھی نافرمان ہیں۔ رمضان آنے سے پہلے ہم نماز کو وقت پہ نہیں تھے پڑھتے، رمضان میں بھی لیٹ کر رہے ہیں۔ رمضان آنے سے پہلے جمعے میں ٹائم سے نہیں پہنچتے تھے، اب بھی جمعے میں لیٹ پہنچ رہے ہیں۔ رمضان
آنے سے پہلے جن کے قرضے دینے تھے وہ نہیں دیے، رمضان میں بھی نہیں دیے ہیں۔ رمضان آنے سے پہلے ہم نے جناب سنت رسول داڑھی چہرے پہ نہیں رکھی ہوئی تھی، روزانہ مونڈتے تھے، ہفتے بعد مونڈتے تھے، رمضان میں بھی مونڈ رہے ہیں۔ رمضان آنے سے پہلے ہم گالیاں دیتے تھے، رمضان میں بھی دے رہے ہیں۔ رمضان آنے سے پہلے ہم صرف جناب رسمی طور پہ نمازیں پڑھتے تھے، رمضان میں بھی رسمی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ رمضان آنے سے پہلے رسمی مسلمان تھے، آج بھی رسمی مسلمان ہیں۔ رمضان آنے سے پہلے کبھی ہم نے صلاۃ التوبہ نہیں تھی پڑھی، توبہ کی نماز جو پڑھتے ہیں کبھی نہیں تھی پڑھی۔ رمضان کے 16 دن گزر گئے، ہم نے اب بھی نہیں پڑھی۔ رمضان آنے سے پہلے ہم نے صلاۃ التسبیح کی نماز جو اللہ کے نبی نے اپنے چچا کو بولا تھا زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا، ہم نے پہلے بھی کبھی نہیں پڑھی۔ رمضان کے 16 دن گزرنے کے بعد بھی نہیں پڑھی۔ رمضان آنے سے پہلے ہم نے کبھی کھول ڈول کے صدقہ نہیں تھا کیا، رمضان گزر رہا ہم نے ابھی بھی نہیں کیا۔ رمضان سے پہلے ہم نے قرآن کی تلاوت مسلسل نہیں تھی کبھی کی، رمضان گزر رہا ہم نے ابھی بھی نہیں کی۔ اللہ کے پیغمبر کا تو طریقہ یہ تھا، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ تھا، جبرائیل آسمانوں سے تشریف لاتے، ایک مرتبہ پورا قرآن جتنا نازل ہوتا نبی پاک کو سناتے، ایک دفعہ نبی پاک جبرائیل کو سناتے۔ کیا پتہ چلا؟ قرآن پورے کا پورا رمضان میں سننا اور قرآن پورے کا پورا رمضان میں تلاوت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ ان القرآن یشفعان للعبد یوم القیامت فی عند ربی، قیامت کے دن دنیا پریشان ہوگی، کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا، لیکن فرمایا اس دن قرآن آئے گا، کہے گا اللہ اس نے میرے ساتھ محبت کی تھی، اس کو جنت عطا فرما، اللہ قرآن کی سفارش سے اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ راتوں کا قیام ہے، پہلے بھی تہجد نہیں پڑھی، یہاں پہ آسان ہوئی ہے تہجد پڑھنا، تراویحوں کی شکل میں 40-45 منٹ کھڑے ہونا پڑتا ہے، نہیں کھڑے ہوتے۔ اللہ کے بندو یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہوں کہ ایک مہینے میں آپ نے 1-1 گھنٹہ روزانہ کھڑے ہونا ہے، میں اپنے رسول کے ذریعے تم کو بتا رہا ہوں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے قرآن سننا تراویح میں تمہارا کام ہے، تمہاری زندگی کے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ ان کاموں میں میرے محترم بھائیوں ہم نے دیکھنا کہیں دیر نہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ یہ رمضان بھی گزر جائے اور اگلا رمضان ہماری قسمت میں آئے یا نہ آئے، پتہ نہیں یہ بھی ہماری قسمت میں ہے پورا کہ نہیں ہے، کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا۔ اس لیے قرآن پاک میں 4 پارے کے آخر میں اللہ کہتے ہیں اچھے بندے وہی ہیں جو کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اس کی فوراً معافی مانگ لیتے ہیں، معافی مانگ کے اللہ کے حضور رو کے گڑ گڑا کے افطاری کے وقت، سحری کے وقت، رات کو، صبح تہجد کے وقت، کسی وقت اٹھ کے اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے معافیاں مانگیں۔ اس رمضان کو اللہ تعالی ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنائے، ہمیں اپنے خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جن کو جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد کرنا ہے، اور اللہ ہمیں یہ ساری باتیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم دیر ہیں تو اللہ تعالی ہماری جو تخیر ہو چکی ہے اس کو اپنی رحمت سے معاف کر کے ابھی ہمیں واپس پلٹنے والے اور رجوع کرنے والا بنائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔